نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بروز جمعہ میری ذات تے 80 مرتبہ دے پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس تے 80 سال دے صغیرہ گناہوں نو معاف فرما جتنا ہو سکی اپنے آقا دی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے. پچھلے جمعہ مبارک نو اسی نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی دی طرف سیر کرنے دی وجہ نو سماعت فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نو مسجد حرام تو مسجد اقصی دی سیر کیوں کروائی گئی. اور جب نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے اور 3 شخصیات ایسیاں سن جنہاں نبی پاک علیہ السلام دا استقبال فرمایا مسجد اقصی دے دروازے تے اور سلام کیتا. اور پہلے نے سلام کیتا السلام علیکہ یا اول، دوسرے نے سلام کیتا السلام علیکہ یا آخر، تیسرے نے سلام کیتا السلام علیکہ یا حاشر. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى. فرمایا کہ اتنا ہستیاں توڑا استقبال کیتا تو انہوں سلام کیتا. پہلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ذات ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ نے جو نبی پاک علیہ السلام دی ذات تو بعد انبیاء تو سب تو افضل ترین ہے. اور دوسری فرمایا ذات جیڑی توڑی استقبال واسطے کھڑی سی فرمایا دوسری ہستی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. میں تیسری ہستی جنہاں تو انہوں سلام کیتا توڑی استقبال واسطے کھڑی سی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ السلام. جدو نبی پاک علیہ السلام معراج پہنچ گئے مسجد اقصی تے آپ جدو پہنچے مسجد اقصی داخل ہوئے ثم اذن مؤذن، پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دیتی. احادیث کے اندر آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی. اور بعض آیا کہ انہاں شخصیات وچوں جڑی شخصیات مسجد اقصی دے اندر موجود سن کہ دساں گا کیڑی شخصیات سن انہاں وچوں کسی نے اذان دیتی. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے فقمنا صفوفا، اس تو بعد اسی سارے صفاں دے اندر کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کی عاجز و انکساری دی انتہا دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے فقمنا صفوفا، فرمایا اسی صفاں دے اندر کھڑے ہو گئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام 20 صف دے اندر کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام 20 صف دے اندر کھڑے. آج ساڑھے معاشرے کے اندر کسی نے تھوڑا جا پیسہ آ جائے یا تھوڑا جا علم آ جائے یا تھوڑا جا بندہ سونا ہوئے نا اپنے آپ جو باہر ہو جاتا ہے. 2 کالے لفظ پڑھ کے مسلح نے کوئی اور کھڑا ہوئے کا برداشت نہیں ہوتا. یہ امام الانبیاء محبوب خدا نے اتنی شانہ والے نبی ہو کے کہتے ہیں میں خود اگے نہیں ہویا، میں صف دے اندر کھڑا ہو گیا. جو صف دے اندر کھڑا ہویا نا جتنے انبیاء سن سارے صف دے اندر کھڑے نے. مصطفیٰ فرماتے میں بھی صف دے اندر کھڑا فرماتے کہ میں صف دے اندر کھڑا ہو گیا اس انتظار دے اندر کہ ساڑھے سارے نبیاں دی امامت کون کرائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ امامت کون کرائے گا. فرماتے فقضا جبریل بیدی، فرمایا پھر جبریل نے میرا ہاتھ پکڑیا. فقدمنی، پھر میں نے مصلی تے کھڑا کر دیتا. ہم سارے انبیاء سب دے اندر نے فرماتے جبریل نے میرا ہاتھ پکڑیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے فقدمنی، جبریل میرا ہاتھ پکڑیا اور مصلی تے کھڑا کر دیتا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی امامت کرواؤ. اور حضرت نبی پاک علیہ السلام جدو امامت کروائی نا امامت تو فارغ ہوئے نبی پاک علیہ السلام اور جبریل عرض کرتے ہیں اتدری من صلی خلفک، کیا تسی اس چیز کو جانتے ہو کہ تواڈے پیچھے نماز کنے ادا کیتی ہے. تواڈے پیچھے نماز پڑھنے والے کون سن، کیڑی شخصیات سن جنہاں تواڈے پیچھے نماز پڑھی. قلت لا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نام کیا میں نہیں پتا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام جانتے سن لیکن عظمت نو ظاہر کرنا سی. بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو دس کہ کون سی. بھائی پوچھنا نہ اے لا علمی دلالت نہیں کرتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو خالق کائنات نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کی ہے.
حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کالا ہی عصایا، اے میرا عصا ہے، اے میری شبیہ علی غنمی والی فیا ماری بوخرا، اے میرا عصا ہے، اس دے نال میں اپنی بکریاں نوں چراندا نا، اس نال میں ٹیک بھی لا لیندا نا۔ بھائی اگر تے پوچھنا لا علمی تے دلالت کردا تو پھر ایتھے کی حکم لاؤ گے؟ رب نے نہیں سی پتا حضرت موسیٰ دا عصا ہے، لیکن خالق کائنات نے پوچھا وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، پوچھنا لا علمی تے دلالت نہیں کرتا۔ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا لا، فرمایا صلی خلفا کا کلو نبی جن بعثہ اللہ، فرمایا تمہارے پیچھے جڑے صفا دے اندر کھڑے سن اور تانوں شرف امامت عطا کیتا گیا، فرمایا تمہارے پیچھے جڑے لوگ کھڑے سن، فرمایا کوئی عام لوگ نہیں سی کھڑے، جنہاں نوں اللہ رب العزت نے اپنا سب تو بڑا عہدہ عطا فرمایا، جنہاں نوں نبوت والا منصب عطا فرمایا، جنہاں نوں رسالت والا منصب عطا فرمایا، فرمایا تمہارے پیچھے کھڑے مقتدی کوئی عام شخصیات نہیں سر، تمہارے پیچھے جڑے کھڑے سر اللہ دے نبی کھڑے سر اور اللہ دے رسول بھی کھڑے سر۔ انہاں سارے دی امامت توانوں سارے دی امامت کراؤ، توانوں امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا ہے۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حق کی روح البیان دے اندر پھر اس دا زیادہ نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ اشارہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے سامنے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تقدم وصلی بی اخوانک من الانبیاء رکعتین، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی جتنے بھی انبیاء نے ساریاں دی امامت تسی کرواؤ اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی وصلی بہم رکعتین، نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائے، تمام انبیاء پیچھے کھڑے سن۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جتے امامت کروائی نا مسجد اقصی دے اندر جڑی شخصیات موجود سن، فرمایا صفاں دی ترتیب کی سی، فرماتے ہیں کانوا سبعۃ صفوف، فرمایا جتے نبی پاک علیہ السلام نے امامت کروائی نا 7 صفا سن، 7 صفا، اور فرماتے ہیں ثلاثۃ صفوف من الانبیاء المرسلین، فرمایا جی پچھلیاں پہلیاں 3 صفحہ سن، فرمایا پہلیاں 3 صفحہ دے اندر او شخصیات سن جنہاں نوں اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنا کے گلیا۔ پہلیاں 3 صفحہ دے اندر او شخصیات سن جڑے نبی بھی سن اور رسول بھی سن، واربعۃ من سائر الانبیاء، اور فرمایا اس تو پیچھے جڑیاں 4 صفحہ سن، فرمایا او دے اندر او کھڑے سن جنہوں اللہ رب العزت نے نبوت والا منصب عطا فرمایا، فرمایا پہلیاں 3 صفحہ دے اندر رسول بھی کھڑے سن، انبیاء بھی کھڑے سن، جڑے نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، فرمایا کان خلف ظاہرہ ابراہیم، فرمایا مصلی تے مصطفیٰ کھڑے سن اور مصطفیٰ دے بالکل این پیچھے سیٹ دے اندر جڑے مقتدی بن کے کھڑے سن، فرمایا کان خلف ظاہرہ ابراہیم، فرمایا نبیاں وچوں جڑے مصطفیٰ تو بعد سب تو افضل نبی سن، فرمایا حضرت ابراہیم کھڑے سن، فرمایا اے یمینی ہی اسماعیل، فرمایا مصطفیٰ کریم دے پیچھے بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے سن، اور فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے دائیں سائڈ تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے سن، فرمایا و اے ساری ہی اسحاق، فرمایا حضرت ابراہیم اللہ دی دائیں طرف حضرت اسماعیل کھڑے سن اور بائیں طرف حضرت اسحاق کھڑے سن۔ علامہ اسماعیل حقی آپ نے نقشہ کھینچیا، بڑی سونی یہ تھے محبت دی گل، مانتے ہیں کہ کہیں ہویا کی ایک تمام انبیاء جو سب تو افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد وچوں نے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی اولاد تو چل، فرمایا بالکل ایتھے پیچھے انہاں انبیاء نو کھڑا کر کے مصلی امامت تے مصطفیٰ کریم نو کھڑا کر کے میرے رب نے اعلان کیتا ہے تے دادا لگ دے ہے تے والد نے ہے تے دادا نے انہاں دی اولاد وچوں بھی آئے نے، پر اللہ نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں، دادے جتنے بھی نے دادے سارے پیچھے کھڑے نے اور مصطفیٰ کریم مصلی رسول تے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے اپنے تمام ابا و اجداد دے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو کنیا شرف عطا فرمایا، فرمایا اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بھی بنا کے کلیا ہے اور امام الانبیاء بھی بنا کے کلیا ہے، ایک شرف مصطفیٰ کریم عطا فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں پھر جدو امامت ہو گئی نا، سارے نبیاں نماز پڑھ لی، اذان بھی ہو گئی، امامت بھی ہو گئی، آج ساڑھے کو آتے ہیں تو اسی میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کر دیو، میراج مصطفیٰ دا جلسہ کر دیو، ایک ہی تو ثابت ہے۔ ان بے کو اے سارا معاملہ جویں اسی آ کے عشاء دی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء تو بعد پھر تلاوت ہوندی، پھر نعت ہوندی، پھر بیان ہوندے، ان بے کو میراج مصطفیٰ دا جلسہ مسجد اقصی دے اندر سجے ہے،
معراج مصطفیٰ دا جلسہ ہویا کی فلما فارغ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الصلاۃ، جب نبی پاک علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے نا، نماز مکمل ہو گئی، سارے انبیاء کی امامت کروا دی تھی، اس تو بعد حضرت جبرائیل آگے، حضرت جبرائیل کا کام کیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر وحی لے کے آندے نے، رب دا قرآن لے کے آندے نے، فرمایا کہ جدو امامت پوری ہوئی نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن دا نزول فرمایا اور فرمایا کہ ہون جڑا جلسہ نہیں ہونا معراج دا، ایدی ابتدا رب دے قرآن تو ہوئے گی۔ ایوچ کچھ میرے محبت دے بھی جملے نے، ویسے ہے گل ساری کتاباں وچوں میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، تفسیر کبیر دے اندر ہے گل موجود ہے۔ فلما فارغ رسول اللہ من الصلاۃ، تو مصطفیٰ کریم امامت تو مکمل کی تھی، امامت تو فارغ ہوئے، پھر حضرت جبریل کھڑے ہو گئے اور سورہ زخرف دی آیت نمبر 45 45 نمبر آیا پاک وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ایسی تفسیر دے اندر نہیں جاندہ، کل لمبی ہو جائے گی۔ بھائی حضرت جبریل رب دا پیغام لے کے آئے، اینڈ مصلی امامت جو نماز پوری ہوگی نا، پھر جبریل کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے رب دا قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دی معراج دا جشن منا دیا ہویا، مصطفیٰ دی محفل جڑی معراج والی سجی سی ہوتی ابتدا فرما دی۔ پھر جبریل اعلان کر رہے ہیں، جبریل نے پھر اعلان کیتا، تلاوت ہوگی، ہن گالے حمد دی آگئی۔ سارسی بھی کی کرتے ہیں تلاوت تو بعد حمد باری تعالیٰ ہوگی، ہن اسی جلسے دا، اسی محفل دا، اسی جشن دا افتتاح تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی۔ ہن حضرت جبریل کہندے نے کہ ہن تواڈے سامنے جڑے خطابات فرمان گے نا، رب دی ثنا بھی کرن گے، مصطفیٰ دی ثنا خوانی بھی کرن گے۔ 6 انبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، 6 نبیاں نے ایک ایک کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک گل جڑی 6 انبیاء دا خطبہ دلائل النبوہ دے اندر علامہ بیہقی علیہ الرحمہ نے بھی لکھیا، البدایہ والنہایہ دے اندر علامہ ابن کثیر نے بھی لکھیا، الخصائص الکبریٰ دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے بھی لکھیا، اور مجمع الزوائد دے اندر علامہ حسنی علیہ الرحمہ نے بھی لکھیا۔ ان 4 کتاباں دے اندر ان سارے نبیوں دا خطبہ موجود ہے۔ میرے سامنے جڑی عربی کتاب پڑھی ہے وہ مجمع الزوائد ہے، ایتھے عربی بھی لکھی ہے، گھر میرے پئی ہے خصائص الکبریٰ اردو دے اندر، او دے اندر بھی ایک خطبہ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہیے میں ایک سنا بھائی 6 انبیاء نے کھڑے ہو کے ایک ایک کر کے خطاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی خطاب فرمایا، حضرت موسیٰ نے بھی خطاب فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا۔ انہاں نبیوں اور رسولوں نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے دا ٹائم نہیں ورنہ میں نشان لا کے پورا پڑھ کے سنا دا۔ آخر دے اندر جو سارے خطبے ہو گئے نا، ان خصوصی کتاب شروع ہونے لگا ہے، اور انہاں دا خطاب شروع ہونے لگا ہے جنہاں واسطے محفل سجائی گئی، اور او کھڑے ہو کے خطبہ دے لگے نے جڑے امام الانبیاء نے، او کھڑے ہو کے خطبہ دے لگے نے جڑی اج رات معراج علی رات دے دولہا نے۔ ہن دولہا دا خطاب شروع ہو گیا، ہن امام الانبیاء دا خطاب شروع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جدو کھڑے ہوئی نا اور خطبہ ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ ایک تو صحابت مصطفیٰ کریم دے نام دا جلسہ سجا کے مصطفیٰ دیا شانہ بیان کرنا، مصطفیٰ کریم خود اپنا خطبہ ارشاد فرما کے اور اپنی شان بیان کرے، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا تمام تعریفاں اس سونے محبوب، اس سونے رب واسطے نے، اس محبوب واسطے، اس رب واسطے نے، اس خالق کائنات واسطے نے جنہیں میں تمام جانا واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اگلا خطبہ وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ فرمایا میں اس رب نے کس طرح شانہ بیان کرا جس رب نے میں خوشخبری سنانے والا بنا کے کلیا۔ میں اس رب کا کیویں شکریہ ادا کرا، کیویں اس رب کا شکر ادا کرا کہ جس رب نے میں تمام جہانہ واسطے نذیر بھی بنا کے کلیا۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور میں اس رب دی حمد و ثنا کس طرح بیان کرا، میں اس رب کا کیویں شکر ادا کرا کہ جس رب نے میں قرآن عطا فرمایا جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز دا علم رکھیا، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز دا علم مینوں بھی عطا فرما چڑھیا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ بھئی سکھان والا قرآن کون ہے؟ الرحمن۔ نہ تے سکھان والے استاد اندر کو کمی ہے۔ اے استاد لفظ میں اپنے کو نہیں بول رہا، میں شفا شریف پڑھ کے آیا۔ نہ سکھان والے استاد اندر کو کمی،
نہ سیکھن والے شاگرد دے اندر کوئی کمی ہے بھائی جدو قرآن کہہ رہا ہے بیان لکل شیء ہر چیز دا ذکر اس قرآن کے اندر ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر کچھ کو ہر چیز دا بیان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر رکھ دیتا ہے قرآن کے اندر رکھ دیتا ہے آج جو کوئی بندہ لے کے تکڑی لیکن میں مصطفیٰ دے علم نو تول ہے میں کہ جدو قرآن کے اندر ہر چیز دا بیان ہے اور سکھایا رب نے پڑھیا مصطفیٰ نے نہ سکھانے والے دے سکھانے کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ سیکھنے والے دے سیکھنے کے اندر کوئی کمی ہو سکتی مرنا پڑے گا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو ہر چیز کا علم بھی عطا فرمایا جب قرآن سکھا دیتا پھر ہر چیز کا علم بھی سکھا دیتا اگے میری آقا شاہ فرمائے وجعل امتی خیر امہ اخرجت للناس وجعل امتی وسطا فرمایا میں کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کرا جس نے ساریا امتاں وچوں جڑی افضل ترین امت سی او امت مینوں عطا فرمائی جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے معراج نو یاد رکھا مصطفیٰ کریم نے کل کے کائنات نال ملاقات ہو رہی ہے دیدار ہو رہا دیدار خدا اوتھے پھر مصطفیٰ کریم نے سانو امتیاں نو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اللہ اکبر مصطفیٰ کریم اوتھے بھی اپنی امت یا شانہ بیان کر رہے مصطفیٰ کریم نے کہا اللہ رب العزت نے من تمام امتہ وچوں اعلیٰ ترین امت عطا فرمائی امت وسطیٰ عطا فرمائی کہ خالق کائنات محبوب خطبہ شاہ فرما رہے فرمایا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون اللہ رب العزت میں کیوں نہ شکر ادا کراں اللہ رب العزت نے من او امت عطا فرمائی جڑی اولین بھی ہے آخرین بھی ہے اولین کس طرح اور آخرین کس طرح ہے میں بڑا اس سے ایک پورا بیان کیا جمعے دا تسی دیکھ سکتے ہو بھئی اولین اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دہاڑے سب تو پہلے مفتی احمد یار خان نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف اس آیت کے تحت آخر کے اندر تفسیر نعیمی کے اندر پوری وضاحت کی تھی اور میں اللہ رب العزت نے پہلی ساری امتاں تے جنت نو حرام کر چھڑیا ہے جتنی دیر تک امت مصطفیٰ ساری جنت کے اندر نہیں چلی جائے سبحان اللہ اور فرمایا هم الاولون ہم الاولون اولین کی میں جنت کے اندر داخل ہونے وچ سب تو اول ہے اور آخرین اے امت کس طرح ہے فرمایا جنیاں امتاں گزریاں سب تو آخر ابن ماجہ دی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا نکمل یوم القیامت 70 امہ فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دہاڑے 70ویں امت میں محمدی امت نال پوری کرے گا یعنی امت آنے دے اندر آخری ہے اور جنت کے اندر داخل ہونے میں سب تو پہلا نمبر ہے اللہ اکبر اگے میرے آقا خطبہ شاہ فرما رہے فرمایا میں اس رب دا کیوں نہ شکر ادا کرا کیوں نہ حمد کرا وشرح لی صدری فرمایا جس رب نے میرے سینے نو کشادہ فرما دیتا علم و حکمت نال بھر دیتا وضع عنی وزری اور اس رب دا کیوں نہ شکر ادا کرا جس رب نے میرے کندھے تو بوجھ اتار دیتا اور فرمایا میں اس رب دا کیوں نہ شکر ادا کرا ورفع لی ذکری میں اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کرا جس رب نے میرے ذکر کو بلند کر دیتا کیوں بلند کیتا فرمایا سونے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ فرمایا سونے جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا جتھے جتھے رب رب ہوئے گی نال مصطفیٰ دی ثنا خوانی ہوئے گی جتھے جتھے رب رب ہوئے گی نال مصطفیٰ دی نعتاں پڑھیا جان گیا اگے کل کے کائنات محبوب خطبہ دے دیا شاہ فرمایا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا اتنے پیارے حدیث کے الفاظ نے اس پورے ایک ایک الفاظ تے ایک ایک حدیث بن دیئے اور کتاب کے اندر سننے سے مزہ آ جاتا ہے لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے جمعے کے اندر لیکن سن کے تو ہم اس گل میں مزہ آ جائے گا فرمایا میں اس رب دا کیوں نہ شکر ادا کرا وجعلنی فاتحا جس رب نے مخلوق کی ابتدائی میں محمد نور دے نال کیتی جس رب نے میں فاتح بنایا جس رب نے مخلوق کی ابتدائی میرے نور دے نال کیتی حضرت جابر علیہ حدیث پاک فرمایا اللہ رب نے سب تو پہلے تیرے محبوب دے نور پیدا فرمایا اور فرمایا وخاتمہ اور ایک حدیث الفاظ خاتمہ دونوں الفاظ نے خاتمہ دا بھی وہی معنی مہر کر کے کر لیں گے خاتم بھی کریں گے پھر بھی معنی آخری بنے گا خاتم پڑھو یا خاتم پڑھو معنی اے فرمایا وجعلنی فاتحا وخاتمہ فرمایا میں اس رب دا شکر کیویں نہ ادا کرا جس رب نے میں فاتح بنایا یعنی مخلوق وچوں سب تو پہلے میں محمد کی تکلیف
کی تھی اور اس رب دا میں کیویں نہ شکر ادا کرا کہ جس سے رب نے مینوں خاتم النبیین بنا کے کریا یعنی آخری نبی بنا کے کریا آخری مصطفیٰ کریم نو نبوت والا ختم نبوت والا تاج بنا کے کریا فرمایا ہن قیامت تک میری شریعت چلے گی قیامت تک میرے حکم چلے گا قیامت تک سکہ میرا چلے گا قیامت تک میرے نام لیا جائے گا قیامت تک شریعت میری چلے گی قیامت تک میں محمد دے نعرے لگیں گے قیامت تک میں محمد دی نعت کھانی ہوئے گی قیامت تک ختم نبوت دے نعرے میں محمد مصطفیٰ دے لگ دے رہا ہے اللہ اکبر فقال ابراہیم پھر جو خطبہ پورا ہو گیا نا مصطفیٰ کریم دا پورا خطبہ میں پڑھیا جو خطبہ پورا ہویا نا فقال ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بولنا تو میٹھا گیا یہ ساڑھے ارشد بھائی دا ذوق شوق ہے نا کیسر بھائی دا ذوق شوق ہے این دا ذوق شوق پیدا کرو بھائی اے جملے مصطفیٰ کریم دے سنن تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے قال ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں بہذا فضلکم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیاں سامنے نا کھڑے ہو کے فرما دیں تسی ان تقریر پتہ ہے کتنی سنی ہے جڑے تمام نبیاں تو اللہ نے جڑی ہر چیز تو اللہ نے اعلیٰ بنا کے کر لینے ہر چیز تو فضیلت والے بنا کے کلے نے ایک اوسطا کتاب تجھا سنیا ہے اللہ رب العزت نے جس نے تمام نبیاں تو اللہ بنا کے کلیا ہر چیز تو اللہ بنا کے کلیا اعلیٰ حضرت بولے نا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سچوں میں سچا سمجھے جسے ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اللہ اکبر ایک خطبہ معراج مصطفیٰ دی شب مصطفیٰ کریم نے بھی خطاب کیتا سارے نبیاں نے بھی خطاب کیتا آخر کے اندر خصوصی خطاب مصطفیٰ کریم دا اور فرمایا میں رب دا کیوں نہ شکر ادا کرا جس نے ختم نبوت میں تاج بہت